سائنس اسٹڈیز کے آج کے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات پر گفتگو ختم کی تھی کہ سائنس اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ 20ویں صدی کے آغاز تک ٹھیک ٹھاک رہی، اچھی رہی، اور وہ ایک سچائی کا ایک ذریعہ، سچائی جاننے کے ذریعے کی حیثیت سے متعارف رہی اور ایک باعزت قسم کا ڈسپلن بن کر رہی۔ لیکن جنگ عظیم ورلڈ وار فرسٹ کے بعد میں کچھ حالات بدلنا شروع ہوئے اور ورلڈ وار سیکنڈ میں حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو گئے، بالکل تبدیل ہو گئے، اور اس کی یہ پوزیشن جو پریسٹیج اس کو حاصل تھی وہ بالکل بدل گئی۔ چنانچہ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع ہے ہاکس ناؤ کنٹرول سائنس۔ سائنس اب دوسروں پر کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ دوستو، جرمنی کا ایک سائنٹسٹ تھا ہیبر، وہ مشہور ہے امونیا گیس کے مینوفیکچر کے سلسلے میں اس نے ایک پروسیس دیا، اور ہم لوگ اپنے ہائی اسکول اور 9th کلاس میں اس کو ہم پڑھتے آئے ہیں، ہیبر پروسیس آف مینوفیکچر آف امونیا۔ لیکن اس نے ورلڈ وار سیکنڈ اور ورلڈ وار فرسٹ میں کچھ ایسی گیسز بھی تیار کی جو دشمنوں کو مارنے کے لیے تھیں، اور یہ جان بوجھ کر تیار کی گئی۔ خاص طور سے مسٹرڈ گیس، پوائزنس گیس تیار ہوئی، اور گیس کو بطور کیمیکل ویپن کے استعمال کرنے کے لیے اس نے اس گیس کو بنایا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر بہت سی جانیں گئیں، بڑے نقصان ہوئے، زندگی بڑی تلف ہوئی۔ تو یہ ایک جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی سائنس کا استعمال فار دی ڈسٹرکشن آف اینیمیز کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم بنایا گیا، اور ایٹم بم کے ذریعے سے تباہی جس طرح کی آئی وہ سب ویل نون ہے۔ اور گویا یہ بھی اس طرح سے ایک مثال ہے کہ جب کہ سائنس کو، سائنٹیفک نالج کو سائنسدانوں نے انسانوں کی تباہی کے لیے، اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ جو نیوکلیئر کے ذریعے سے جو تباہی ہوئی، اس کے سلسلے میں کچھ دن بعد جب سائنسدانوں کا ضمیر جاگا، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پگواش کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس میں تمام سائنسدان شریک ہوئے، اور انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ہم کبھی نیوکلیئر جو پاور ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے اس کام کے لیے، اور اس پر بہت سی بندشیں اس پر لگائی گئیں۔ تو یہ دو مثالیں میں نے جو دی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس میں جان بوجھ کر سائنس کو استعمال کیا گیا ہے نگیٹو کاموں کے لیے، ڈسٹرکشن کے لیے، تباہی کے لیے۔ لیکن محض اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے کام جو کہ بنیادی طور پر فار دی بینیفٹ آف ہیومینٹی، انسانوں کی بہتری کے لیے کیے گئے، اقدام کیے گئے، ان سے بھی، ان کے نتیجے میں بھی تباہی آئی۔ ایک بہت اچھی مثال پیسٹیسائڈس کی ہے۔ پیسٹیسائڈس اس لیے تیار کیے گئے کہ ان کے نتیجے میں جو پیسٹ ہے، جو زمین کو خراب کرتے ہیں، ویڈس ہیں، ان کو ختم کر سکیں اور ایگریکلچر گروتھ میں اضافہ ہو سکے۔ تو پیسٹیسائڈ بنے، پیسٹیسائڈ کا استعمال کیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوئے، اس میں صرف ویڈس اور پیسٹ ہی ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہ جو ڈیزائربل جو کیڑے مکوڑے تھے وہ بھی ختم ہوئے، چڑیاں ختم ہو گئیں۔ اور 1963 میں ایک کتاب آئی، ریشل کارسن کی کتاب، ایک بہت مشہور کتاب ہوئی اپنے زمانے میں۔ تو 1963 میں یہ کتاب سائلنٹ اسپرنگ کے نام سے شائع ہوئی، اور اس میں صرف بتایا یہ گیا تھا، ایک سروے کیا گیا تھا کہ پیسٹ کے کنٹرول سے، یا پیسٹیسائڈ کے کنٹرول سے جو تباہی مچی تھی زمین میں اور انوائرمنٹ میں، اور کس طرح دور دور تک پھیلی، اور زندگی کی مختلف شکلیں جو کہ ضروری تھیں ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے، وہ تک ختم ہو گئیں۔ اسی بنا پہ اس کا نام سائلنٹ اسپرنگ رکھا گیا کہ بہت سی چڑیاں جو کھیتوں میں جب وہ ڈالا جاتا تھا پیسٹیسائڈ، وہ ان کے پیٹوں میں گیا، اور اس کے نتیجے میں چڑیاں مر گئیں، اور جو اسپرنگ جس میں کہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آتی تھی، وہ اس سال یا اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی، اور سائلنس چھا گئی پورے اس میں۔ اس پس منظر میں اس کا نام سائلنٹ اسپرنگ رکھا گیا تھا۔ تو دیکھیے، یہ بڑے اچھے انٹینشن کے ساتھ کچھ چیزیں تیار کی گئیں، پیسٹیسائڈ تیار کیے گئے، لیکن ان کے نتائج بھی
خراب نکلے، تباہ کن نکلے۔ ایگریکلچر تباہ ہوا، بہت سی انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ یہ بات ہم تب جانتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ پولوشن اور انوائرمنٹ، یہ سب کرائسس پیدا ہوا، اس کا تذکرہ ہم گزشتہ گفتگو میں کر سکیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک تو جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سائنسداں جانے بوجھے بغیر کرتا ہے، جانے بغیر کر جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو سائنسداں غلطی کرتی ہے، یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ بگن ود ارسطاٹل، تو اس زمانے سے اس طرح کی کام ہوتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ارسطاٹل نے جب چیزوں کے موومنٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ چیزوں کی نیچر میں داخل ہے کہ وہ ریسٹ میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن کچھ 2000 سال کے بعد، بلکہ تھوڑا سب سے زیادہ، گلیلیو نے دوسری بات کہی۔ یہ جو 2000 سال کا عرصہ ہے، یہ بنیادی طور پر اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب خاموشی رہی ہو، بلکہ ویسٹ نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہے۔ اب تو بہت لٹریچر موجود ہے جس میں خود عالم عرب کے اور اسلامک ورلڈ کے بہت سے فلاسفر، بہت سے سائنسدانوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا، لیکن ویسٹ نے جو کچھ لکھا اسی کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلیلیو نے یہ بات کہی کہ اصل میں چیزیں ریسٹ میں نہیں بلکہ موو کرتی ہیں۔ اچھا، موو جب کرتی ہیں تو وہ کسی فورس کے انڈر میں آ کر موو کرتی ہیں، ان پر کوئی فورس رکھتی ہے جب وہ موو کرتی ہیں۔ اگر وہ فورس ہٹ جائے تو ان کا موومنٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ریسٹ میں آتی ہیں۔ تو ریسٹ دونوں میں کامن ہے، لیکن جس بنا پر ریسٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو گویا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ یہ جو پس منظر تھا، ایک ارسطاٹل نے بات چیزوں کو ریسٹ میں دیکھا اور اس پس منظر میں ان کی پوزیشن کو اس نے ڈیفائن کیا۔ گلیلیو نے چیزوں کو موو ہوتے دیکھا اور اس پس منظر میں پورے فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ پس منظر جو ہے، دس میکس اے ڈفرینس۔ اور اس پس منظر کو پہلی بار ایک مشہور سائنٹسٹ ٹامس کون نے اس کو نام دیا پیراڈائم کا۔ ٹامس کون ایک بہت بڑا، بیسیکلی ہی واز اے فزسسٹ، لیکن ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے فلاسفر۔ اس نے سائنس کے فلسفے پر کام اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر وہ ایک فلاسفی آف سائنس کے اندر ایک بہت بڑا نام بن گیا، ٹامس کون۔ تو ٹامس کون نے کہا کہ یہ غلطیاں سائنسدانوں سے ہوتی ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک میکینزم ہے، اور اصل میں اس کی نہ تو ارسطاٹل غلط تھا اور نہ ہی گلیلیو غلط تھا۔ جس پس منظر میں یہ لوگ سوچ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، اس پس منظر میں فرق ہو گیا تھا۔ اس پس منظر کو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک کا پس منظر ریسٹ تھا، دوسرے کا پس منظر موشن تھا۔ اس پس منظر کو پہلی بار کون نے پیراڈائم کا نام دیا۔ تو یہ کہا گیا کہ پیراڈائم جب کی تبدیلی کے نتیجے میں سائنس کے اندر، سائنس کی جو ڈسکوریز ہوتی ہیں اور جو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ان میں بڑی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ تو سائنس تو بیسیکلی پیراڈائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تاریخ جو ہمیں لکھی گئی ہے وہ پیراڈائم کا خیال رکھے بغیر لکھی جاتی ہے، پیراڈائم کو اس میں ایکسپلین نہیں کیا جاتا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، جب ہم تاریخ سائنس کی بیان کرتے ہیں تو اصل میں بالکل ایک ٹورسٹ گائیڈ کی طرح بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں، وہاں پر اس کے گائیڈ کرنے والے لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو پورا ایک سلسلہ بیان کرتے جاتے ہیں، ان کو رٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ اسی طرح سائنس کی ہسٹری بھی بیان کی جاتی ہے، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اس میں جو پس منظر ہوتا ہے تبدیلیوں کا، اس کے طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بالکل کبھی کبھی سائنس کو ہم ایک تھیولوجی کی طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی تھیولوجی میں بہت سی باتیں ہم irrelevant دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایکسپریمنٹ جو ہوتے تھے سائنس کے، ان کو ایک خاص قسم کی نوٹ بک میں لکھا کرتے تھے۔ اس میں لکھا جاتا تھا ایکسپریمنٹ، آبزرویشن، انفرنس۔ یہ ایک ایسا ریچول تھا جو ہم کیے بغیر لکھتے تھے۔ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے کب ایکسپریمنٹ کیا، کب آبزرو کیا اور کب انفرنس نکالا، کیسے نکالا، آبزرویشن کس طرح سے کیے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ کرتے بھی نہیں تھے، لیکن ایز اے ریچول یہ اس کو ہم لکھتے تھے، بالکل جس طرح کے تھیولوجی میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تھیولوجی میں ایک مشہور کتاب تھی جو ہم اسٹوڈنٹ ایج میں ہم نے پڑھی تھی، تعلیم الاسلام کے نام سے، وہ آج بھی چلی آ رہی ہے، بہت سے مدارس میں اس کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ 100-150 سال پرانی لکھی ہوئی کتاب، مسائل بھی اتنے ہی پرانے، لیکن آج بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، ٹوٹلی ریلیونٹ ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات بعض سطحوں پر سائنس بھی پڑھی جاتی ہے، سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے۔
اچھا، اب دیکھیے ایسا ہے کہ مغربی سائنس کے اندر کچھ غلطیاں بہرحال ہوئی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اور یہ غلطیاں وہ ہیں جو کہ خود مغربی جو اسکالرس ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ ایک تو غلطیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے پورے جو 1200-1300 سال کا جو تاریخ ہے جس میں مسلم عالم اسلام میں جو سائنس میں جو کچھ کیا گیا اس کو اگنور کر کے کی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہمیں ظاہر خیال ہے، اس پر ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ان غلطیوں کو بتا رہے ہیں، ان خرابیوں کو بتا رہے ہیں جو کہ خود ویسٹ نے اپنے ہاں ریکارڈ کی ہیں، ویسٹ نے انفولڈ کی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج زمین کی گردش کے معاملے میں پہلی بار گلیلیو نے جب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اصل میں وہ مطالعہ کر رہا تھا ٹائیڈل ویوز کا، جو ٹائیڈز آتی ہیں سمندر کے کنارے، لو ٹائیڈ، ہائی ٹائیڈ، پھر لو ٹائیڈ، پھر ہائی ٹائیڈ۔ اس نے یہ محسوس کیا، اس نے سوچا کہ شاید یہ جو ہے زمین اس موونگ، اس بنا پر ایک وقت جو ٹائیڈ ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، پھر وہ ہائی ہو جاتی ہے بیکاز آف دی موومنٹ آف ارتھ۔ حالانکہ بعد میں لوگوں نے یہ کہا، لکھا کہ ہی واز کنفیوز، وہ صحیح نہیں تھا۔ ٹائیڈل تھیوری بعد میں آئی اور اس میں گلیلیو کی تھیوری کو غلط ثابت کیا گیا۔ لیکن یہ زمین کا جو گردش ہے سورج کے گرد، یہ انڈائریکٹلی گلیلیو نے ایک بات کہی تھی، لیکن وہ اس پس منظر میں کہی تھی، اور وہ بیسیکلی وہ اس کو ڈیل نہیں کر رہا تھا اس سبجیکٹ کو۔ اسی طرح سے نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ نیوٹن جو تھا اتنا بڑا نام ہے سائنس کا، لیکن اس کے بعض پہلو بڑے ایسے تھے جو کو دے شوڈ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن۔ مثال کے طور پر یہ بات اب نون ہے کہ وہ الکیمی میں بہت انٹرسٹ رکھتا تھا، اور اس نے کئی سارے الکیمیکل جو نیریٹیوز تھے اس نے اپنے نام سے شائع کیے تھے۔ یہ بات اب لوگوں کو معلوم ہے۔ اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں الہیسن کی جو کتاب تھی، کتاب المناظر، اس کا اس نے مطالعہ کیا تھا، اور بعض آتھرز کو میں نے یہ پڑھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے اس کتاب کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ کئی چیزیں اس نے اس سے لیں، اور اپنے نام سے اس کی ڈسکوریز کے حصے وہ مشہور ہوئیں۔ اسی طرح سے وہ اس کی مینٹلٹی بھی بڑی مین قسم کی تھی۔ مثلا اس کا ایک کنٹمپریری تھا لیبنز، بہت مشہور میتھمیٹیشین اور فلاسفر بھی تھا، اس سے اس کی نہیں بنتی تھی، اور ہر جب بھی موقع ملتا وہ اس کو چھوٹا اور کم دکھانے کی، لوور دکھانے کی کوشش کرتا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو رائل جو کانفرنسز ہوتی تھیں اس موقع پر بھی وہ لیبنز کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا اور اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ تو یہ ایک مین مینٹلٹی تھی۔ اب یہ جو اس کی اہمیت یوں ہے سائنس کی دنیا میں کہ جو آدمی اس طرح کا ہوگا، جو آدمی دوسروں کے کام کو اپنے نام سے شائع کرے گا، اس کی سائنس میں انٹیگریٹی جو ہے بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ دس از ویری سگنیفیکنٹ تھنگ۔ ہسٹری آف سائنس کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس طرح کا مین مینٹلٹی کا آدمی ہو، وہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس، اپنی ڈسکوریز کو کس طرح بیان کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک اور سوال اسی طرح کا آکسیجن کی ڈسکوری سے متعلق ہے۔ معلوم ہے، کہا جاتا ہے کہ لیوائزر نے اس کو ڈسکور کیا تھا، لیکن اسی کا ایک کنٹمپریری تھا پریسلے۔ لیوائزر اور پریسلے دونوں کنٹمپریری تھے، دونوں اسی موضوع پہ کام کر رہے تھے، اور دونوں میں تعلقات اس حد تک تھے کہ اپنی جو ڈسکوریز تھی، اپنی جو ریسرچ کی پروگرس تھی، وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ لیوائزر نے محسوس کیا کہ پریسلے نے جو فائنڈنگ کر لی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اس نے ان فائنڈنگ کو اپنی جو ریسرچ اس نے کی تھی اس نے ملایا، اور ایک نتیجے پہ پہنچا، اور یہ کہا کہ آکسیجن ہیز بین ڈسکورڈ بائی می۔ اس نے اس کو پبلش بھی کرا دیا، اور اس پبلیکیشن کے اندر پریسلی کا نام کہیں لیا ہی نہیں۔ گویا وہ جو آخری جو کنکلوسیو جو بات تھی جس میں کہ آکسیجن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، وہ بیسکلی دیٹ کیم فرام پریسلی، لیکن لیوائزر نے اس کو مینشن نہیں کیا اس کے اندر۔ بعد میں جب ریسرچ و تحقیقات ہوئیں، جو محققین تھے، مورخین تھے سائنس کے، انہوں نے کیا، تو معلوم ہوا کہ بیسیکلی اٹ واز ڈن بائی پریسلے۔ وہ دونوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لیوائزر بھی، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ لیوائزر اور پریسلے دونوں نے مل کر دونوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا، لیکن اس کا پس منظر جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ اس طرح کا ہے۔ گویا بڑے بڑے سائنسداں اپنے اس کردار کے اعتبار سے کمزوری کا شکار ہوئے، انہوں نے کمزوری دکھائی تھی، یہ بات اب واضح ہے۔ تو نتیجے میں یہ بات نکلتی ہے کہ سائنس میں نہ تو صرف محض کامیابیاں ہوتی ہیں، اور نہ ہی سائنسداں ہمیشہ بہت زیادہ ایماندار ہوتے ہیں۔
دونوں ایک اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ان کو بالکل سچائی کا علمبردار سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب جو ہسٹری آف سائنس، فلسفی آف سائنس اور جو ریسنٹ جو سائنس اسٹڈیز کے نام سے جو ڈسپلن اب ڈیولپ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں سائنس کی پوزیشن بڑی متاثر ہوئی ہے اور بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ وہ پوزیشن اب سائنس کی نہیں رہی جو آج سے 100 سال پہلے کہ یہ ٹروتھ کا اور سچائی کی ایک علمبردار ہے، وہ پوزیشن نہیں رہی۔ یہ اتنی ہی کمزور ہو گئی ہے جیسا کوئی بھی اور علم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ پوزیشن زوال کی پوزیشن ہے، زوال یعنی گویا سائنس کی پوزیشن میں زوال آیا ہے۔ اس زوال کے مطالعے میں ایک اور بہت اہم تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم ویانا سرکل کے نام سے جانتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کو لاجیکل پازیٹیوسٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس زوال کے اندر۔ اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو روبہ زوال سائنس ہے، اس میں لاجیکل پازیٹیوسٹ کا رول کیا تھا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔